میرا رائٹ بنتا تھا کہ میں آف شور کمپنی بناؤں کیونکہ مجھے برطانیہ کے پورے ٹیکس نہیں دینے تھے. سینئر ترین آف شور کمپنیز کے بابا آدم، اگر پاکستان میں کسی کو بابا آدم کہا جائے گا آف شور کمپنی کا تو وہ ٹائٹل عمران خان صاحب کے سر پر سجے گا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان. ناظرین، پاناما لیکس پر اپوزیشن کے سخت موقف کے بعد حکومت کو دوبارہ سے اپنے پرانے اتحادیوں کی یاد ستانے لگی ہے. مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے وزیر اعظم کی آنکھ کا تارا بن گئے ہیں اور ان کے حق میں دھواں دھار بیانات جاری کر رہے ہیں. چیف جسٹس نے حکومتی ضوابط کار کے تحت جوڈیشل کمیشن بنانے سے انکار کیا تو وزیر اعظم کو اپنے سابق اتحادی آصف علی زرداری کی بھی یاد آنے لگی. اطلاعات ہیں وزیر اطلاعات پرویز رشید کا بھی پیپلز پارٹی کے لیے پیار جاگ گیا جب آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو کرپشن الزامات کے حوالے سے مظلوم قرار دے ڈالا. کچھ اخباری رپورٹس کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے کہنے پر آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور تعاون مانگا، لیکن پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی جانب سے اس خبر کی تردید کی گئی ہے. لیکن اخباری رپورٹس کے مطابق ایسا ہوا ہے، رابطے ہوئے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اب آصف زرداری سے آخر کیسا تعاون چاہتے ہیں؟ کیا وہ دھرنے کے دور کا تعاون چاہتے ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی دھرنے کے دوران پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی؟ تاہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب انہی کی جماعت کے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے پارلیمنٹ آنے پر ہم گو نواز گو کا نعرہ نہیں لگائیں گے اور ماحول خراب نہیں کریں گے. اب کیا پیپلز پارٹی کے اندر کنفیوژن موجود ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے آخر پالیسی ہونی کیا چاہیے، یا پھر زرداری صاحب اپنے مختلف مہرے آگے بڑھا کر حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا میاں صاحب کا ساتھ دیں یا نہیں؟ اب وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ شاید اس سے حکومت کا مستقبل بھی منسلک ہے. اور دوسری جانب پاناما کیس کے حوالے سے دلچسپ صورتحال تب پیدا ہوئی جب آف شور کمپنیز کے سخت ناقد عمران خان نے بھی اعتراف کر لیا کہ انہوں نے 1983 میں اپنے ٹیکس بچانے کے لیے برطانیہ میں آف شور کمپنی بنائی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی آف شور کمپنی اچھی ہے اور کس کی بری؟ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آخر عمران خان، وزیر اعظم کے بچوں اور سیف اللہ خاندان کی آف شور کمپنیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ معاملہ اتنا پھیل چکا ہے کہ کیا بہتر نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن مشترکہ ٹیوارز بنائے، سب کا بلا امتیاز احتساب ہو، جس کا آغاز وزیر اعظم سے ہو تاکہ الزامات کی سیاست سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اس پر آج ہم بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ بنگلہ دیش میں حکومت انصاف کا سرے عام قتل کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو یکے بعد دیگرے پھانسی پر چڑھا رہی ہے، جنہوں نے 1971 میں دشمن اور باغیوں کا اعلی کار بننے سے انکار کیا تھا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کی وحدت برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی. اس کی حالیہ مثال جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر مطیع الرحمان نظامی کی پھانسی ہے، جو انہیں مبینہ طور پر 71 کے جنگی جرائم کے نتیجے میں ایک متنازع جنگی ٹرائیبیونل نے سنائی تھی. اس پھانسی کے خلاف ترکی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے اپنا سفیر واپس بلا لیا، لیکن پاکستان جس سے محبت کے جرم میں مطیع الرحمان پھانسی چڑھ گئے وہ کوئی عملی اقدام اٹھانے میں ناکام رہا. کیا پاکستان کو یہ معاملہ عالمی سطح پر نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیونکہ 9 اپریل 1974 کو بنگلہ دیشی، پاکستانی اور بھارتی وزرائے خارجہ نے دلی میں سیف فریقی سمجھوتے پر یہ دستخط کیے تھے، جس کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ بنگلہ دیش ماضی کی تلخیوں کو نظر انداز کرنے کے جذبے کے تحت بنگلہ دیش کی قید میں موجود جو پاکستانی ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے خلاف مقدمہ نہیں چلائے گا. اس وقت کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان نے کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ لوگ ماضی کو فراموش کرتے ہوئے اب ایک نئے دور کا آغاز کریں، لیکن اب ان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد اس معاہدے سے انحراف کرتے ہوئے اب اس جنگی جنون کو آخر کیوں پھیلا رہی ہیں اور پاکستان انہیں یہ معاہدہ کیوں یاد نہیں کروا پا رہا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود اسلام آباد سے جوائن کریں گے، کراچی سے ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. فیصل واڈر صاحب آپ سے شروع کر لیتی ہوں. آج پرویز رشید صاحب نے سخت تنقید کی عمران خان صاحب پر کہ وہ تو آف شور کمپنیز کے بانی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم پر ان کے بچوں پر الزامات لگ رہے تھے آف شور کمپنیز کے، انہوں نے 2 بار خطاب بھی کیا. ان کے جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ بھی میڈیا پر آ کر صفائیاں پیش کر رہے ہیں. جب وزیر اعظم کا خطاب قوم کو اپوزیشن
اپوزیشن کو مطمئن نہیں کر پایا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور آپ لوگ سب کو مطمئن کیسے کر پائیں گے کہ جس طرح انہوں نے اعتراف بھی کر لیا خان صاحب نے کہ واقعی ان کی بھی آف شور کمپنی تھی؟ بہت شکریہ آپ کا جی. دیکھیں جی, عوام کو آپ کے توسط سے پتہ ہونا چاہیے اور ڈفرنس کیا ہونا چاہیے کہ 1983 میں خان صاحب کاؤنٹی کھیلتے تھے اور لنڈن میں پیسہ کماتے تھے, اور لنڈن کے ان کے اکاؤنٹنٹ نے کہا کہ ٹیکس بچانے کے لیے یہ آف شور کمپنی بنائی جائے, جو انہوں نے خود اعتراف کیا کیونکہ وہ وہاں کے سٹیزن نہیں تھے تو وہاں ٹیکس دینا بنتا بھی نہیں تھا. وہ پیسہ جمع کر کے انہوں نے لنڈن میں پراپرٹی لی. میں اس کا بھی ریزن بتا رہا ہوں کیوں. اب ڈفرنس کیا ہے, اور اس کے بعد وہ پراپرٹی بیچ کے تھرو بینکنگ چینلز وہ پیسہ جمائمہ صاحبہ کو یا باقی چیزوں میں استعمال ہوا. اب جو سب سے امپورٹنٹ ڈفرنس ہے, ریلیونس جس کی ہے, جس کو مسلم لیگ نون کیچڑ اچھاڑنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ایک پروپیگنڈے کا اسکیم بنا رہی ہے, وہ یہ کہ عمران خان صاحب نمبر 1 اس وقت سیاستدان نہیں تھے, پبلک سیٹ ہولڈر نہیں تھے. نمبر 2 یہ کہ وہ 83 میں وہیں کما رہے تھے. عمران خان صاحب پہ کوئی ایلیگیشن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حکومت وقت میں ہوتے ہوئے یا کوئی سیٹ ہوتے ہوئے, پبلک سیٹ ہوتے ہوئے پاکستان سے پیسہ باہر لے جایا گیا. عمران خان صاحب کی ذات نے کوئی پیسہ پاکستان سے وہ بیرون ملک نہیں لے کے گئے. جو نواز لیگ صاحب یا نواز شریف صاحب یا ان کی فیملی یا ان کی پارٹی کے اوپر ہمارا جو چارج ہے وہ یہ چارج ہے کہ آپ بینگ چیف منسٹر, بینگ 3 ٹائمز پرائم منسٹر, آپ پاکستان سے اربوں روپے کی دولت یہاں سے لے کے گئے ہیں بیرون ملک, اور اس بیرون ملک میں جب آپ لے کے گئے ہیں تو اس کو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا. آپ نے کہا آپ کے صاحبزادوں کی, اور 20 سال پرانی ہے. تو اگر 20 سال پرانی ہم بات آپ کی پکڑ لیں, چودھری نثار صاحب کی اور آپ کی بیگم صاحبہ کی بات, تو آپ کے بچے 18 سال کے انڈر تھے, تو اس کی لائبلٹی ماں باپ کے اوپر ہے. ابھی 650 کروڑ روپے کی پراپرٹی بلیک اینڈ وائٹ جو پناما لیکس میں نہیں ہے, میں لے کے آیا, ثابت کر رہا ہوں, ڈیٹ ہے, تاریخ ہے, نام ہے. اس کے باوجود آپ ایک اور آف شور کمپنی کا ذکر ہے جس کا پناما لیکس میں ذکر نہیں ہے. یہ تو وہ کیس ہے جو بلیک اینڈ وائٹ ہے. 15 منٹ میں ادارے اگر سیریس ہو جائیں تو اس کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, کسی نے میاں صاحب کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے قتل کیا, آپ نے ڈرگ منی کی, آپ نے اسمگلنگ کی. آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کی کمپنیز اگر 100 روپے کما رہی ہے ایک مثال کے طور پہ, تو آپ 1 لاکھ روپے کی چیزیں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ 20 سال کا جو حوالہ کریں اس میں آپ کے بچے انڈر ایج ہیں, ان کو نہ لون مل سکتا. اور یہ پراپرٹی 650 کروڑ روپے کی میں چیخ کے بول رہا ہوں, وہ میری فیملی اور میری پارٹی کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. کیچڑ اچھالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ میں اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور دیکھیں, مسئلہ سارا یہ کہ ہر آدمی بالغ 18 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, لیکن یہ ڈاکیومنٹ کے بعد آپ کے کچھ بچا ہے. اور یہ ساری سکیم پناما لیک سے 1 مہینہ پہلے اس کی رد و بدل کی گئی ہے. تو میں نے سوالات کی, اس کا جواب نہیں دے رہے. پھر میں نے, انہوں نے کہا جی اب اونرشپ ٹائٹل کنفرم کریں, میں وہ بھی لے آیا. تو اس کے بعد آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ساری چیزوں کے بعد 2007 میں ان کی ملکیت ان کے صاحبزادہ کے نام پر ہے. 2016 میں پناما لیک سے 1 مہینہ پہلے اس میں رد و بدل. فیصل واڈا صاحب, آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال آپ سے کر لوں. فیصل واڈا صاحب پلیز. جی فیصل واڈا صاحب, یہ بتائیے کہ اگر احتساب ہو, اور ہم تو لوگ تو بات کر رہے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, وہ ٹی او آرز جو حکمرانوں کے لیے بنے ہیں, کیا ان ٹی او آرز میں عمران خان اور پی ٹی آئی خود پیش ہونے کو تیار ہیں انہیں ٹی آر اوز میں؟ ڈاکٹر صاحب, میں آن ریکارڈ بول رہا ہوں کہ میاں صاحب کے بعد, کیونکہ ہی از سٹنگ آن دا ہائیسٹ پیڈسٹل ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی سے دوسرے نمبر پہ ان سے احتساب شروع کریں. ہم بالکل تیار ہیں, 101% تیار ہیں. لیکن پہلے پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں. اور ڈاکٹر صاحب, میری ریکویسٹ آپ سے ہے, آپ جیسے تمام اینکرز, مجھے بتائیں سر, اس ڈاکیومنٹ کو جو میں دکھا رہا ہوں بار بار, 650 کروڑ روپے کی پراپرٹی 1 ہائیڈ پارک پلیس جس کا پناما لیک میں ذکر نہیں ہے, وہ 2007 میں ان کے بیٹے کے نام پر ہے. اور 2016 میں پناما لیک سے 1 مہینہ پہلے وہ ایک آف شور کمپنی کا ذکر آ جاتا ہے.
650 करोड़ रुपए का जिक्र आया था और उस पर वो चार्ज भी लगा देते हैं कि मेरे साइन के बगैर ये बिकेगी नहीं। इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट काम हम क्या कर सकते हैं? और डॉक्टर साहब, मुझे बदकिस्मती हमारे मुल्क की है कि मैंने चीफ जस्टिस साहब से अपील की, मैंने नैब से अपील की, मैंने ISI से अपील की, मैंने MI से अपील की कि बुलाएं, ये आपका काम था, हम कर रहे हैं, सबूत पे बुलाएं। कोई बुलाने को भी तैयार नहीं। तो सर ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे वाडा साहब, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि हुकूमत आखिर दूसरी पार्टीज पर इल्जाम तराशी क्यों नहीं छोड़ देती और ओपोजिशन पार्टीज को दावत क्यों नहीं देती कि आए हमारे साथ बैठे और TORs मिलकर बनाए, हमारा कंसेंसस हो ताकि जुडिशल कमीशन में मामला जाकर जल्द अज जल्द हल हो सके। एक छोटे से वक्फे के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, अभी जो डॉक्टर शाहिद साहब बात कर रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं कि अक्रॉस द बोर्ड सबका एहतसाब होना चाहिए जिसने कोई गलत काम किया है, लेकिन हुकूमत अभी भी लगता नहीं है कि इस मामले को टाल मटोल से काम ले रही है। रोजाना कोई ना कोई वजीर मीडिया पे आता है, प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, PTI पर इल्जाम लगाते हैं, दूसरी पार्टीज पर इल्जाम लगाते हैं और चले जाते हैं। क्या ये बेहतर नहीं है कि ओपोजिशन पार्टीज को दावत दी जाए और कहा जाए आए हमारे साथ आकर मिलकर TORs बनाएं ताकि इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जा सके? ये मामला ऑपोजिशन पार्टीज को इनविटेशन दे के हल नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट उस पे नहीं होगी, गवर्नमेंट का कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि इस मामले पे एग्रीमेंट हो। और इसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इमरान खान का स्टांस जो है वो मॉरली डैमेज हुआ है, इसलिए ये नहीं कि उन्होंने ऑफशोर कंपनी बनाया, उस वक्त बिल्कुल लीगल था। ये नहीं कि उन्होंने बनाया टैक्स बचाने के लिए जब वो घर बेचते हैं, वो भी बिल्कुल जायज़ था। वो उधर के नेशनल नहीं थे, वो ब्रिटिश नहीं थे, वो फॉरेनर, और फॉरेन मुल्कों में, मोनाको में ऐसी जगह पे लोग रहते हैं और टैक्स बचाते हैं। उनकी गलती ये है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। मगर लेट्स गेट अ सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। एक आदमी ट्रैफिक लाइट 2 बजे रात संडे को ब्रेक करता है, उस गुजर जाता है, रुकता नहीं है, और 1 बजे दूसरा आदमी मेन रश पे हाई स्पीड पे ट्रैफिक लाइट के थ्रू चलता है। तो आप मुझे बताएं, क्या इन दोनों को सजा एक ही होनी चाहिए? हाँ, दोनों ने ट्रैफिक लाइट को ब्रेक किया, मगर किसने ज्यादा खतरा पेश किया लोगों को, सोसाइटी को और इंस्टीट्यूशन? तो देखिए, थोड़ा सा सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव रखें। इमरान खान ने आफ्टर सेलिंग दैट हाउस, क्या उसने बिजनेस किया थ्रू दैट कंपनी? नहीं किया। हाँ, अब लोग पूछ रहे हैं भाई वो फ्लैट के लिए पैसे किधर आए? ये कह रहे हैं ना कि वो फ्लैट के पैसे आए थ्रू अर्निंग्स फ्रॉम क्रिकेट। जरूर आए होंगे कुछ जी, हाँ ठीक है, मगर एक तो इनको बताना है किधर से आए। दूसरी बात, भाई कोई दोस्त भी दिया होगा, इधर से बोरो भी किया होगा। देखिए दुनिया में, लेट्स फेस इट, हम लोग सब जो हैं प्रोफेशनल चोर नहीं है। हम ये नहीं करते कि हम अभी जाके चोरी करेंगे, इसलिए लिहाजा ऑल पेपर ट्रेल हमारा ठीक होना चाहिए। कहने की बात ये, अगर वो कहते तो आपका कहने का मतलब ये है कि खान साहब को पहले सब कुछ डिक्लेयर करना चाहिए था, क्या अभी क्यों उन्होंने सब कुछ बताया? डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खान साहब को सब कुछ पहले डिक्लेयर कर देना चाहिए था। मैं जो हिलाली साहब ने मिसाल दी है ना, मैं इसको इस तरह से लेता हूं कि आम आदमी का ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ना और ट्रैफिक वार्डन के सिग्नल तोड़ने में बड़ा फर्क है। हुकूमत जो है वो ट्रैफिक वार्डन है, वो उसका काम है रूल्स को तय करना, सड़क को सही चलाना, लोगों को बताना कि ये सब्ज लाइट है, ये सब्ज लाइट बत्ती है, इस पे गाड़ी रोको, इंप्लीमेंट करवाना। अब बात इशू यहाँ पे क्या है? पहले तो ये है कि PTI के लोग हों या PMLN के लोग हों या पीपल्स पार्टी हो या ब्यूरोक्रेट्स हों या किसी और अदारे के लोग हों, सबको अपना हिसाब किताब देना है। लेकिन बात वही शुरू होती है कि सबसे पहले कौन? यहां प्रॉब्लम यह है कि इल्जाम हुकूमत वक्त पे लगाए। अच्छा, हुकूमत से मतलब पार्टी नहीं है, हुकूमत है, उसके नीचे नैब भी है। नैब बदकिस्मती से उनके अंडर आ चुकी है, हालांकि एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए था, लेकिन नैब आप देखें पंजाब में जाती है तो कभी उनका सर काटने की, कभी नाखून काटने की, कभी पैर काटने की बात शुरू। तो नैब एक बिल्कुल आप समझें कि एक मफलूज अदारा बन चुका है। FIA है, बाकी अदारे हैं, कुछ 16 के करीब तो एहतसाब के अदारे बने हुए हैं। डॉक्टर साहब,
ایک منٹ میں آپ کو روک کے یہی پوائنٹ السٹریٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ صاحب مجھے بتا رہے تھے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہر بڑے ادارے کے پاس یہ ثبوت لے گئے. یہ تو ثبوت ہے ان کے ہاتھ میں, مگر کسی ادارے نے اٹھایا نہیں, نہ دلچسپی دکھائی. دوسری بات, معاف کریے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ کرو وہ کرو, جو کبھی نہیں ہو سکے گا ان دونوں پارٹیوں کے درمیان. مگر سپریم کورٹ آف پاکستان 183(3) میں بڑے آرام سے اپنے ٹرمز آف ریفرنس فریم کرتے, بڑے آرام سے کہتے اٹ از اے کیس آف نیشنل امپورٹنس. بھائی یہ اس سے زیادہ اہم بات کیا ہوگی؟ صاحب اس کی وجہ ہے, سپریم کورٹ نے معاملہ ان پہ چھوڑ دیا نا. دونوں پارٹیز میں اپوزیشن میں کنسنسس نہیں ہو سکتا. نہیں ہلالی صاحب, اس میں ایک مسئلہ ہے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات سے ڈرتی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کر دیں. یہ لوگ ماضی میں سپریم کورٹ کو تہس نہس کر چکی ہیں, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز تہس نہس کر چکی ہیں, دیواریں پھلانگی. وہ ڈرتے ہیں اس بات سے, وہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے دیکھیں اپوزیشن ہی کھٹی نہیں ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ خورشید شاہ صاحب جو ہیں ان کا سٹانس کہاں پہ ہے. بات یہ ہے کہ اے این پی کہاں کھڑی ہے میں نہیں جانتا, میں حکومت میں نہیں ہے, لیکن اے این پی کا سٹانس مجھے نہیں پتا. یہ سب ملے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, سب ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. یہ سب ملے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. اب وہ اگر نہیں ہلالی صاحب, وہ اگر کہتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن یا ساری پارٹیاں مل کے بیٹھے ہیں, ابھی تو دیکھیں لائنز ڈرا نہیں ہے. میں کم سے کم مجھے نہیں علم کہ جو بلاول کہہ رہے ہیں اور جو اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں اور جو خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ میں کون کہاں کھڑا ہوتا ہے. جی پتہ چلا کہ آپس میں اپوزیشن لڑ گئی, کچھ حکومت کے ساتھ چلے گئے, کچھ جی. تو اس میں اب سپریم کورٹ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر بلاول کو دیکھیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر بلاول کی باتیں سنیں, ان کی تقریریں سنیں اور شاہ صاحب کی, خورشید شاہ صاحب کی سنیں, شاہ صاحب کے دل میں کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر ہے مسلم لیگ نون کے لیے؟ کیونکہ ایک طرح سے استعفے کا معاملہ مطالبہ آ رہا ہے اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ تو مانگا نہیں ہے, ہم تو گھر نہیں بھیجنا چاہتے. لوگ ملے, مجھے منسٹرز ملے, دو منسٹرز ملے اسلام آباد میں, آف دا ریکارڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی آپ دیکھیں خورشید شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں. خورشید شاہ صاحب کے اوپر ساری دنیا کی نظریں ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم وزیر اعظم کو تقریر کرنے دیں گے, انہیں خوش آمدید کہیں گے, اور ان کا پلان بڑا زبردست ہے وزیر اعظم صاحب کا. وہ دیکھیں ترکی گئے ہیں, اور میں یہ ایکسپریس ٹریبیون کو کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ اردگان کی بیٹے کی شادی میں جانے کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ پاناما لیکس اور ٹرکش ماڈل, یہ آج کے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کی سٹوری, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما لیکس اور یہ جو یہاں پہ تناؤ ہے کیپٹل میں, اس کے اوپر بھی بات کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ کوئی بات ہے بھلا کہ ترکی کا دورہ. اینی وے بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر آتے ہیں, وہ وہاں تقریر کرتے ہیں, کوئی سوالات طے نہیں ہوئے, کوئی ان کا اپوزیشن کا مجھے نہیں پتا کہ کل کوئی مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, یہ فیصلہ کہاں پہ ہوا ہے کہ وزیر, اور اس کے بعد وہ پی ٹی وی پہ بھی نشر ہوگا, اور اس کے بعد وزیر اعظم تقریر کریں گے, یہاں سے شور نہیں ہوگا, وہ چلے جائیں گے. چلیں واڈا صاحب, خورشید شاہ صاحب نے تو کہہ دیا کوئی احتجاج نہیں کریں گے, انہیں تقریر پرسکون انداز میں کرنے دیں گے. پی ٹی آئی کیا رویہ رکھے گی؟ میں ایک بات کروں, وہ کہہ رہی ہیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ 114 اراکین ہیں اپوزیشن کے. فیصل صاحب میں ایک جملہ کمپلیٹ کر لوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں کل 114 اراکین ہیں, کل ساری پارٹیوں کے. وہ کہتے ہیں کہ 90 ہمارے ساتھ ہیں, 90 کی فکر دے رہے ہیں حکومت کے جو وزراء ہیں. جی پھر کون سا احتساب, کیسا احتساب؟ واڈا صاحب مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین وقت تک چھوٹے سے بات رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم طلال چودھری صاحب. وعلیکم السلام. طلال چودھری صاحب, ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے اس مسئلے کے حل کے لیے. آپ کو ظاہر سب کو پتا ہے چیف جسٹس نے بھی اعتراض اٹھا دیے, جو آپ لوگوں نے ٹی او آرز دیے تھے, کہا کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کر بیٹھیں, کنسنسس ہو, اس کے بعد دیکھا جائے گا جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا. اب یہ بھی نہیں پتا کہ پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب آئیں گے, کیا بات کریں گے, اپوزیشن کے سوالوں کے جواب دیں گے نہیں دیں گے. کل رانا افضل صاحب ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے, اپوزیشن کے سوالوں کے جواب دیں گے. کچھ بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آپ لوگوں کا لائحہ عمل ہے اس مسئلے کے حل کے لیے؟ اب دیکھیں, سب سے پہلے جو پارلیمنٹ کے اندر ہر اس بات کو پرائم منسٹر کریں گے جو پارلیمنٹ کے اندر کرنے والی ہے.
किसी उस सवाल का जवाब जो कैमरों के सामने पूछा जाता है उसका जवाब कैमरों के सामने ही मिलेगा, और अगर कोई जलसे में कोई बात करेगा उसका जवाब हम उसी तरह देंगे। और अगर सीरियसली कोई बात करनी है, पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने का एक तरीकाकार मौजूद है। जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं वो पूछेंगे, हम उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जो चंद एक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को जवाब दें, पार्लियामेंट को जवाब दें, पार्लियामेंट इनका नाम नहीं है, ये पार्लियामेंट का एक छोटा सा हिस्सा है, उसका 10-15%, बाकी कोई 80-90% और बहुत सारे लोग हैं। हम भी सवाल पूछेंगे बहुत सारे दूसरे लोगों से और दूसरे भी वो हक रखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने का तरीकाकार मौजूद है। वो जो उस तरीके से सवाल पूछेगा उसका जवाब प्राइम मिनिस्टर या उनकी टीम में से कोई देगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि ऑपोजिशन मुझसे सवाल नहीं कर सकती, मैं पार्लियामेंट को ऑपोजिशन को जवाब दे नहीं हूँ। पार्लियामेंट की बात पार्लियामेंट में, कमीशन की बात कमीशन में। आप कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट में तरीकेकार मौजूद है, सवाल पूछे जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, तो जाहिर है ऑपोजिशन सवाल तो पूछेगी। देखिए, सवाल पूछने का वहाँ एक तरीकाकार मौजूद है। ये जो सवालात का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछने का जो तरीका है, इसको प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्ड करना जरूरी नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर उनकी एक टीम मौजूद है, और अगर जरूरत समझेंगे प्राइम मिनिस्टर खुद रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर जरूरत समझेंगे उनकी टीम में से कोई बोलेगा। लेकिन उसके अंदर ये काम पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर का और पार्लियामेंटेरियंस का है। इस बात को बाहर प्रेस में बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बार बार जलसों में करने की जरूरत नहीं है। और अगर इतने ज्यादा ये लोग पार्लियामेंट करते हैं, ये कभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाने पर पार्लियामेंट का इजलास रिक्वेजिशन कर लेते थे, कभी कोई और छोटा मोटा वाकया होता था तो रिक्वेजिशन आ जाती थी। 1.5 महीना पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, इनकी तरफ से रिक्वेजिशन नहीं किया गया। जब वो सेशन रूटीन में आया उस वक्त इन्हें याद आया कि पार्लियामेंट के अंदर भी जाना है, क्योंकि बाहर वाले ऑप्शन जो है उससे भाग भाग कर आखिरकार ये पार्लियामेंट पहुंचे हैं। जब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर आएंगे ये उससे आगे कहीं पहुंच जाएंगे। हम तो इन्हें पकड़ते फिर रहे हैं, ये आगे आगे दौड़ रहे हैं। ये कहाँ जवाब लेना है, उस गोल पोस्ट को एक दफा फिक्स करें और उसके बाद हमसे बात करें। कभी FIA, कभी नैब, कभी पार्लियामानी बात तो बैठ कर होगी ना। जाहिर है TORs अगर आपको तय करने हैं तो अपोजिशन को साथ आप लोगों को बिठाना पड़ेगा, दावत देनी पड़ेगी, बुलाना पड़ेगा, उसके बगैर तो जुडिशियल कमीशन नहीं बनेगा। देखिए, एक तो हमें एक जरा अपने कॉन्सेप्ट थोड़े से हम सब क्लियर कर लें। हमें कोई हम मरहूने मिन्नत नहीं है अपोजिशन के कमीशन बनाने के लिए और साथ कानून साजी करने के लिए। कानून साजी होती है अक्सरियत की बुनियाद पर। अक्सरियत जो है वो हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक तरीकाकार, एक इखलाकी और उसके बाद पार्लिमानी रवायत है कि अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है। अगर कोई पायदार बात करेगा, अगर कोई मुस्बत बात करेगा, अगर कोई अच्छी बात करेगा, वो हम बिल्कुल उसको इंक्लूड करेंगे। उसके लिए कानून साजी करनी पड़ी वो करेंगे, लेकिन किसी की ख्वाहिश को कानून भी नहीं बनाएंगे और किसी की ख्वाहिश को TOR भी नहीं बनाएंगे। तो आप लोगों ने पहले जब TORs बनाए थे उस वक्त जी डॉक्टर साहब सिर्फ एक मिनट, जब आप लोग पहले TORs बना रहे थे उस वक्त आप लोगों ने ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया? देखिए, ऑपोजिशन के तमाम इल्जामात को TORs में डाल दिया गया था और उसके बाद एक बड़े ओपन एंडेड किस्म के क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी वाले। लेकिन अगर अपोजिशन चाहे कि नवाज शरीफ, फिर उसका खानदान, फिर नवाज शरीफ, फिर खानदान, फिर नवाज शरीफ, तो ये टारगेटेड और स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो नहीं होगी। वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको तो खुद कह देना चाहिए कि आए मेरा आके एहतसाब करें, मेरी बहन में एहतसाब करें। वो कह चुके हैं। मेरी बहन, मैं आपकी इतला के लिए बता दूं, कल का जो खत है, जिन लोगों ने पढ़ा है, जो कानून की समझ रखते हैं, वो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने एग्जोनरेट कर दिया है, प्राइम मिनिस्टर को तो निकाल दिया उस खत ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का तो पनामा लीग में नाम नहीं, तो नाम उनके जाएंगे जिनका नाम मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। जी तलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी। तलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। तलाल साहब, मुझे ये बताएं, क्या ये मुमकिन है जी, क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने खत में लिखा कि जी हमें स्पेसिफाई करे कि ये इतने कौन से लोग हैं, कौन सी, क्या ये मुमकिन है कि हुकूमत 10 या 15 या 20 या 25 उसमें हुकूमत भी हो, अपोजिशन के लोग भी हो, कुछ बड़े बिजनेस जो मेन लोग हैं उनके नाम दे के स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट से कहे कि इनके ऊपर आप बात करें?
جیسے تاکہ یہ بحران ختم ہو جائے کسی طرح، یعنی اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی، حکومت، سارے لوگوں کا نام 15-20 کا نام دے دیا جائے تاکہ وہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو کسی طرح؟ دیکھیں یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ پریکٹیکل بھی ہے. اس بات کی کوشش جو ہے، دیکھیے ہم اس کو پارلیمنٹ کے اندر لے کے آ رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی بات کو آگے بڑھا کر وہ نام دیے جائیں جس کا تعلق اگر اسپیسیفک ہوں، وہ پاناما لیکس کے حوالے سے ہوں یا پھر وہ کسی کی قرضہ معاف کروانے والوں کی لسٹ میں سے چند ایک جنہوں نے انفلوئنس کر کے معاف کروایا ہے. اس طرح کا کوئی اسپیسیفک نام بالکل ہم اس پہ تیاری کریں گے، لیکن اس کے لیے آن بورڈ لیں گے ہم سب کو. لیکن سب کو آن بورڈ لینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کی مرضی یا ضد کو بھی ہم اپنی میرا لسٹ میں شامل کریں گے. ضد ان کو چھوڑنی پڑے گی اور تھوڑا سا ان کو اسی طرح اپوزیشن پی او آرز میں آپ لوگوں کی مرضی اور ضد بھی نہیں چلنے دے گی. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اپنے اسٹریٹجی کو واضح کر رہے ہیں نا. ان کا اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹو گین ٹائم اینڈ ٹو obfuscate. اب ہو یہ رہا ہے کہ سب پارٹیز ملے ہوئے ہیں. آپ سمجھ سکتی ہے شازیہ کہ اگر یہ معاملہ واقع کورٹ کو گیا اور واقع کورٹ نے کہا کہ یہ سب چور ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ سسٹم بچے گا؟ نہیں بچے گا. اور یہ سسٹم جو ان کے لیے بنا ہوا ہے، یہ جو سسٹم ہے جس میں یہ مزے کر رہے ہیں، یہ سسٹم چلے گا. مگر اگر انہوں نے اگر یہ لڑ گئے تو نہیں چلے گا، مگر اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو یہی چلے گا. مگر اگر کورٹ انٹروین کرے، اور کورٹ کو کرنا پڑے گا، نہیں تو مسئلہ یہ آ جائے گا سڑکوں پہ، اور اس کے بعد تو ہم سب جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. فیصل واڈا صاحب، ہلالی صاحب کل بھی اپنے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں بشمول اپوزیشن پارٹیز کے، حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مفاہمت کی پالیسی ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں، دھرنے کے دنوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا اس لیے ساتھ دیا کہ جمہوریت کو خطرہ تھا، لیکن اگر آپ پھر ایک بار پھر سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کو خطرہ تصور کرتے ہوئے نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کیا پھر آپ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے؟ دیکھیں جی، جہاں تک میری اپنی ذات سے اس کا جواب آپ لینا چاہیں تو بالکل میں آپ کو دوں بڑا کیٹیگوریکلی کہ خورشید شاہ صاحب کی لائن اور بلاول بھٹو صاحب کی لائن میں ابھی بڑا تضاد ہے. بلاول صاحب بڑے سٹریٹ ہیڈ آن ہیں اور اس کا منڈے کو کنفرم ہو جائے گا. جو میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے وہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو ہلالی صاحب اشارہ کر رہے ہیں اور طلال چودھری صاحب کے کانفیڈنس اور ان کی اسٹریٹجی بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایونچولی آدھے رستے میں ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی. یہ میری پرسنل اسیسمنٹ ہے، لیکن میں صرف اس پہ کانفیڈنٹ 100% اس لیے نہیں ہوں کیونکہ بلاول صاحب نے بڑا سٹرونگ سٹانس اور سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور منڈے کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ بلاول صاحب ایکچولی چیئرمین ہیں پارٹی کے یا نہیں، یا جیسے وہ ہمیشہ نام کے چیئرمین چلے ہیں وہ ویسے ہی ہیں. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اگر احتساب کی لائنز کلیئر ہوئیں جو ہم چاہتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی نے بھی نہیں بچنا ہے. تو پراببلی جو نظر آ رہی پرابیبلٹی وہ یہی ہے کہ وہ ایک حد تک جائیں گے اور حد کے بعد نکل جائیں گے، اور وہ بھی پاپولیرٹی گیج کرنے کے لیے اس میدان میں اس ایکسٹریم تک لا رہے. کیونکہ خورشید شاہ صاحب نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے آپ کی شان میں گستاخی ہو. اور طلال صاحب کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر اور کنٹرولڈ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پیرامیٹر کو لے کے جانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ اسمبلی میں تو کچھ نہیں ہونا، اور کورٹ نے اگر اس کو نہیں لیا اور باقی انویسٹیگیٹنگ اداروں نے اس کو ایشو کو نہیں لیا ود اے ٹائم لائن بڑی امپورٹنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے ایک آدمی کیس کرتا ہے، اس کا باپ کے بعد اس کا بیٹا اور اس کا بیٹا پوتوں تک فیصلہ نہیں ہوتا، تو ایک ٹائم لائن اسپیسیفک کی جائے کہ 30 دن 60 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا، میاں صاحب کی ذات سے شروع ہوگا اور باقی جتنے لوگ ہیں ان کا اس ٹائم لائن میں کلیئر ہوگا. جس طرح فیصل واڈا صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کا اپنا ایک سٹانس ہے اور بلاول بھٹو کا اپنا ایک سٹانس ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ان دونوں کے سٹانس کے پیچھے زرداری صاحب کی تھپکی کس کو ہے؟ کسی ایک کے سٹانس کے پیچھے تو ہے خورشید شاہ صاحب. اچھا گڈ، صحیح. ہلالی صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ وہ 100% رحمان ملک کو انہوں نے اسی لیے بھیجا ہے، وہ رحمان ملک بھی ادھر کرتے ہیں اس بات سے. خورشید شاہ کے زرداری صاحب کی تھپکی جو میں نے کہا ہے بالکل کرتا ہوں 100%. رحمان ملک یہی میسج لے جا رہا ہے. پلیز یہ تو میں آپ کو کنفرم کر کے کہہ سکتا ہوں. بلاول بھٹو جو ہے دے پلئنگ بوتھ سائڈز آف دا فینس. بار بار ہم کہتے ہیں یار
کہ یہ بلاول بھٹو ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے, یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, اور سب سے زیادہ خطرہ ہے انویسٹیگیشن کا آصف زرداری صاحب کو. ٹھیک ہے, بیکاز ہی واز دی بگیسٹ علی بابا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایگریڈ؟ جی دیکھیں آپ یہ جو بات بالکل ایگری. اور یہ دیکھیں چونکہ جہاں میں طلال چودھری صاحب کی جو بات ہے نا کہ قرضہ معافی اور یہ سب, میں بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ حکومت کو ہی کرنا ہے. اگر حکومت ایف آئی اے کو, نیب کو, ان سب کو ہدایات جاری کرے کہ قرضہ معافی, منی لانڈرنگ, باہر کی جائیدادیں, باہر کا پیسہ, یعنی اکراس دا بورڈ یا 20, 25, 30, 50, 100 کے خلاف کاروائی شروع کرو, تو یہ تو 48-72 گھنٹے میں کام ہو جائے گا اگر حکومت خود چاہے. تو اس کے لیے کوئی ٹی او آر یا کمیشن کی ضرورت نہیں. حکومت خود کہے کہ بھئی آپ انویسٹیگیٹ کریں, ایف آئی اے کو دے, نیب کو دے کہ ہمیں 3 دن کے اندر رپورٹ دو کہ کس نے منی لانڈرنگ کی, کس نے باہر پراپرٹیز بنائی, کس نے قرضہ معاف کرایا, ٹک 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 سب کو اریسٹ کریں. تو یہ تو میرے خیال سے 3 دن کا کام ہے حکومت اگر چاہے تو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طلال چودھری صاحب آپ کا, فیصل آپ کا بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں یہاں پر ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی پھانسی. ظفر الہی صاحب, اب تک بنگلہ دیشی حکومت 5 اپوزیشن رہنماؤں کو پھانسی چڑھا چکی ہے جن کا جرم پاکستان سے محبت تھا. اس اقدام کے بعد ترکی نے تو اپنا سفیر واپس بلا لیا. ہم نے اب تک کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہے شازیہ, ہم نے اب تک صرف ان کے ایمبیسڈر یا ان کے شارجے کو بلا کے اس کو کہا کہ یہ غلط ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہمارا ری ایکشن جسٹیفائیڈ ہے. دیکھیے میرے خیال میں یہ حسینہ واجد جو ہے یہ تو زہریلے اینٹی پاکستانی ہے. اتنا اینٹی پاکستانی ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, اس لیے کہ اتنا اینٹی پاکستانی رہنے کے لیے زیادہ ان کو ہندوستان کے گود میں, زیادہ موڈی کے گود میں اس کو جانا پڑتا ہے. اور بنگلہ دیش کی جو عوام ہے, آخر خدا کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا نا. ادھر تو پاکستان کے لیے زیادہ ووٹ نہیں تھا ویسٹ پاکستان میں, ادھر تو یونینسٹ گورنمنٹ تھی پنجاب میں, خضر حیات وہ تو کانگریس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اٹ از فضل حق شیر بنگال جس نے پاکستان کو بنایا. تو یہ اس لیڈی کو سمجھنا اس وقت کہ یہ سب الٹ گیا ہے, اب اس کے ہر لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ہیں, انڈیا کے خلاف ہے, اٹس رانگ. اور اب دیکھیے ایکسٹریمزم ادھر بڑھے گا. مائی گاڈ, آپ جا کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور انجسٹیفائڈ طریقے سے ان کو ٹانگتے ہیں. کینگرو کورٹ سے کوئی لا ٹھیک نہیں. ہر انٹرنیشنل ایجنسی نے آپ کو کرٹیسائز کیا ہے, یو این نے کیا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے, UNHCR میں پاکستان یہ کیس کو لے جا رہا ہے. آپ کیا کر رہی ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ آپ تو ایکسٹریمزم کو انکریج کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں ہم ایسی ظاہر ہے جو خاتون اپنے والد کے کیے ہوئے معاہدوں کا پاس نہیں رکھے گی, وہ اپنی قوم کے ساتھ ایسی ہی توقعات ایسی خاتون سے کی جا سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا صرف احتجاج ہی کافی ہے یا ہمیں جی لاسٹ کامنٹ اگر میں کہہ دوں, اتفاقاً میں ان میٹنگ پہ تھا جب مجیب الرحمان کو بھٹو نے چھوڑا تھا اور اسلامک سمٹ کے وقت جب آیا تھا, تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں ایک ایک کتنے زبردست باتیں کرتے تھے. ہاں ہمارا کوئی کنیکشن رہنا چاہیے, ہاں ہم ایک دم الگ نہیں ہوتا چاہتے. وہ باپ اور وہ لفظ اور اس عورت جو لوگوں کو جا کے بے گناہوں کو ٹانگ رہی ہے, کمال ہے. ڈاکٹر صاحب وہی سوال, ہمارا صرف احتجاج ہی کافی ہے, کوئی عملی اقدام بھی اٹھانا ہے؟ جی آپ کریں. نہیں سر, احتجاج تو مجھے نہیں پتا کہاں کیا ہم نے تو حکومت کو تو چھوڑ دیں آپ, حکومت تو مجھے نہیں پتا پاناما لیکس کے علاوہ ان کا کیا کام ہے اس وقت ڈیفینڈ کرنا. اب یہی مجھے لگتا رہ گیا ہے کہ تھوڑے دنوں میں طارق فاطمی صاحب اور ستاج عزیز صاحب بھی اور وزارت خارجہ بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے ترجمان بھی پاناما لیکس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے یا پاناما پاکستان ریلیشن شپ ڈسکس کر رہے ہوں گے. اس کے علاوہ تو کام نہیں رہ گیا. بات یہ ہے کہ حکومت کو آپ رکھیں سائٹ پہ, وہ تو ایک پیرالائز مفلوج حکومت ہے اس وقت بدقسمتی سے. ایک ہوتی ہے ریاست کی پالیسی. ہمیں بطور ریاست اس معاملے کو اٹھانا چاہیے تھا دنیا بھر میں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی بنگلہ دیش یا ہمارے جو ہم وہ الگ ہو گئے, ایک برے نوٹ پہ ہم سے الگ ہوئے اور ہم نے پھر انہیں تسلیم کیا, دل پہ پتھر رکھے, ہم نے اپنی غلطیاں بھی بہت ساری مانی. لیکن بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے خود, ایک بڑے زبردست قوم ہے بنگالی قوم, انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا وہ واقعی آزاد ہو گئے یا بھارت کی سیٹلائٹ اسٹیٹ بن گئے ہیں, یا بالکل ایک بھارت کا کوئی صوبہ ہے. انہوں نے یہ طے کرنا ہے.
ان میں اور ایک بھارت کے صوبے میں بھارت کی ریاست میں فرق ہونا چاہیے، اور ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کے طور پہ جس کا ایک دارالخلافہ ہے، جو عظیم قوم ہے، ایک بنگالی قوم، ان کو اپنے معاملات طے کرنے چاہیے پاکستان۔ اب بدقسمتی سے جیسا کہ ہلالی صاحب نے بھی کہا، وہاں پر یہ پاپولر سینٹیمنٹ نہیں ہے، وہاں پر جو آپ نے ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اور وہاں پر پھانسیاں لگا رہے ہیں آپ ضعیف لوگوں کو، یہ کسی طرح سے وہاں کا پبلک یہ نہیں چاہ رہی۔ اب آپ ٹی وی پہ دکھا دیں، وہاں ایک مجمع کھڑا کر دیں، وہاں ان کے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، میں نے ان سے انٹریکٹ کیا اسلام آباد میں، وہ مجھ سے مان رہے تھے اس بات کو، وہ بالکل مان رہے تھے کہ جی ہم بالکل نئی دہلی ہم سے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم لانگ ٹرم میں نقصان اٹھاؤ گے، تم لانگ ٹرم میں بہت نقصان اٹھاؤ گے، اور تمہیں کسی قسم کا تمہارے اپنے اندر، پاکستان کو چھوڑ دو سائڈ پہ، تمہارے اپنے اندر پرابلمز کریٹ ہوں گی، جو کہ ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں، ایکسٹریمزم بڑھے گا، نفرتیں بڑھیں گی لوگوں کے اندر، یہ تم آئسولیشن میں جاؤ گے دنیا میں، لوگ تمہیں کہیں گے کہ بھائی یہ تو بالکل جیسے دیکھیں نا پورے سارک ممالک میں کتنے ملک ایسے ہیں جن کو بھارت نے چھوڑ دیا ہے اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹ، ان کے اندر خانہ جنگیاں کروائیں، چاہے سری لنکا ہو، چاہے نیپال ہو، بھوٹان ہو، تو یہ ایسے ملک تو بہت تھوڑے رہ گئے جو کہ انڈیپینڈنٹلی اپنی کوئی پالیسی بنا سکیں، اختیار کر سکیں۔ میری صرف یہ گزارش ہے، کیا ہم اس معاملے کو عالمی عدالت میں نہیں لے کر جا سکتے؟ آخری سوال، عالمی عدالت میں اس معاملے کو نہیں لے کر جا سکتا پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تو ترکی سے پہلے کو تو اٹھا ہی لیا ہے نا، سوری عالمی ادارے ہیو ٹیکن نوٹس، ان کو فرق نہیں پڑتا، اور سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا چیمپئن امریکہ بالکل گپ چپ ہے، ان کے ادارے جو ہیں جس میں کچھ امریکنز ہیں کہہ رہے ہیں مگر گپ نہیں، بات یہ ہے نا کہ ان کے سامنے لے کے کون جاتا۔ بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ترکی میں، حالانکہ ترکی کے اپنے اندر بڑے مسائل ہیں، مڈل ایسٹ کی پالیٹکس، وہاں پہ گھمبیر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، انفارچونیٹ ترکی نے وہاں پہ ایمبیسیڈر کو نکال دیا ہے۔ اب دیکھیں کتنا بولڈ، اب پاکستان میں نہیں، آپ یقین کریں یہاں کا میڈیا، مسلم لیگ، کتنی مسلم لیگیں ہیں پاکستان میں آپ نوٹ کریں، ایک مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے صرف، باقی کوئی 25-30 مسلم لیگیں بولی نہیں ہیں، کسی نے بات ہی نہیں کی، کسی جماعت نے، کسی پارٹی نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ اس طرح پیروں میں گرے ہوئے دنیا کی، اور دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے اس طرح پیروں میں گریں گے تو آپ سے نئی دہلی آپ سے بات کرے گا۔ نئی دہلی میں بڑے اچھے ہمارے دوست احباب ہیں، لیکن آپ ایک برابری کی سطح پہ جائیں گے، کوئی اپنی عزت وقار تو آپ سے بات کریں گے۔ آپ کا خیال ہے بالکل جی ہم تو وہاں پہ ایسے بالکل نہیں۔ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے ایک سیٹلائٹ اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے، حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو بھارت کی، اور میرا خیال ہے اس میں وہ ناکام ہوں گی۔ اگر انہوں نے آگے جا کے مودی کی طرح وزیر اعظم بننا ہے بھارت کا تو الگ بات ہے، لیکن اس سے آگے ان کی پالیسی نہیں چلے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پروگرام کا ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ظفر ہلالی صاحب پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، شاذ ذیشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ حافظ۔